الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں۔ خالق اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بنا دے، اسے کہتے ہیں خالق۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے تو پہلے کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند و بالا پہاڑ بنائے، یہ نہیں تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ریت، سیمنٹ، بجری یہ چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس مٹیریل سے پہاڑ بنائے، بلکہ بغیر مٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دریا بنائے، زمین بنائی، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بغیر مٹیریل کے بنائی۔ تو جو ذات بغیر مٹیریل کے بنا دے، کوئی چیز پیدا کر دے، اسے کہتے ہیں خالق۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی صانع بھی ہے۔ صانع کسے کہتے ہیں؟ صانع اسے کہا جاتا ہے کہ جو مٹیریل سے کوئی چیز بنائے، اسے کہتے ہیں صانع، یعنی چیز سے چیز بنانا، اس کو صانع کہتے ہیں، کاریگری کہتے ہیں اس کو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں، لوہا ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا تو اس سے ہم نے لوہے کی چیزیں، دروازے بنا دیے، پنکھے بنا دیے، ہوائی جہاز بنا دی، کاریں بنا دی، یہ مٹیریل سے چیز بنانا۔ اسی طرح لکڑی پہلے سے موجود تھی تو لکڑی سے لکڑی کی چیزیں بنا لی۔ جو مٹیریل سے کوئی چیز بنائے تو اسے صانع کہتے ہیں۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں ہے بدیع السماوات والارض۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ بدیع اس ذات کو کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے چیز بنانے والی، اس سے پہلے وہ چیز کسی نے بھی نہ بنائی ہو، سب سے پہل کرنے والی ہو، سب سے ابتدا کرنے والی ہو، اس ذات کو کہا جاتا ہے بدیع، کہ جس سے پہلے کسی نے اس چیز کو بنایا نہ ہو، اس ذات کو بدیع کہا جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں صفت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو آسمان اور زمین کو سب سے پہلے پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں۔ اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا ایک، اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا ترازو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بالکل 100% مکمل ہوگا، 100% درست ہوگا، پرفیکٹ ہوگا، وہ میرے دربار میں پاس ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پاسنگ کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ میں ایک ترازو رکھوں گا قیامت والے دن، ایک پلڑا رکھوں گا اور ایک ترازو قائم کروں گا۔ اس ترازو کے ایک پلڑے میں اے ایمان والو، اے لوگو، تمہاری نیکیاں تلیں گی، دوسرے پلڑے میں تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں، کوتاہیاں وہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہو جائے۔ دیکھیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو عام بندہ ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، معصوم نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، حکومت پاکستان نے پاس ہونے کے لیے 100 میں سے 33 نمبر رکھے ہوئے ہیں۔ 33 نمبر جو بچہ حاصل کرتا ہے، جو بچی حاصل کرتی ہے،
حکومت پاکستان کے کاغذوں میں وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اب اس نے 67 نمبر حاصل نہیں کیے، 67 نمبر اس کے کم ہیں، 100 میں سے صرف 33 نمبر حاصل کیے، 33، تو حکومت پاکستان نے اس کو پاس کرا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اللہ، آپ کے اللہ، ہم سب کے خالق و مالک اللہ رب العزت وہ حکومت پاکستان سے زیادہ مہربان ہے، زیادہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو پاس کر دیں گے جو نیکی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے در پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں بھی پاس کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ذات ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث پاک کی کتابوں میں کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ ایک شخص کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہو جائیں گے، تو لیں گے وزن ہوگا، نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، 50-50 ہو جائیں گے۔ کہیں مثال کے طور پر اگر 50 نیکیاں ہیں تو 50 ہی گناہ ہوں گے، یعنی وزن برابر ہو جائے گا، گنے تو نہیں جائیں گے، اعمال وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جا بندے کسی سے بھی ایک نیکی لے کر آ جا، کسی سے بھی ایک نیکی لے کر آ جا تو تو پاس ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا، تو جنت میں جانے والا بن جائے گا، تو دوزخ میں جانے سے بچ جائے گا۔ وہ جائے گا اپنی امی کے پاس، اپنے ابو کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، ہر ایک بھاگے گا اس سے، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، بندہ اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اپنی والدہ سے بھی بھاگے گا، اپنے والد سے بھی بھاگے گا کہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، وصاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا کہ مجھ سے کہ ایک نیکی نہ مانگنا، میری نیکی کم نہ ہو جائے۔ تو سب کے پاس جائے گا، کوئی بھی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہ کہیں گے کہ شاید ہماری اپنی نیکی کم نہ ہو جائے، ہم خود دوزخ میں جانے والے نہ بن جائیں۔ اتنے میں ایک بندہ اس کو دیکھے گا کہ وہ بڑا پریشان ہے، کہ پریشان حال ہے، اس سے پوچھے گا ارے بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا اس لیے پریشان ہوں کہ میری نیکیاں بھی تو لی ہیں، اللہ کے دربار میں گناہ بھی تو لے ہیں، دونوں کا وزن ہوا ہے، تو صرف ایک نیکی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کر ایک نیکی لے آؤ، تم پاس ہو جاؤ گے۔ وہ ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا، نہ میری امی دے رہی ہے، نہ میرے ابو دے رہے ہیں وہ ایک نیکی، نہ میرے بہن بھائی دے رہے ہیں، نہ میری بیگم دے رہی ہے، نہ میرے بچے دے رہے ہیں۔ اس لیے میں پریشان ہوں، کاش کہ مجھے آج ایک نیکی مل جائے تو میں آج پاس ہو جاؤں، دوزخ سے بچ جاؤں، جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ یہ بندہ اسے کہے گا کہ میں تمہیں ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی نیکی تمہیں دیتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ مجھے میری امی نے نیکی نہیں دی، ابو نے نیکی ایک نہیں دی، میرے بہن بھائیوں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، کسی نے بھی ایک نیکی نہیں دی، تو کس طرح جو ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تو وہ بندہ کہے گا ارے اللہ کے بندے میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، اور نیکی ہے ہی نہیں ہے، باقی سارے گناہ ہی گناہ ہے، میرا تو جانا جہنم میں دوزخ میں وہ پکا ہے، کنفرم ہے، تو چلو تیرا بھلا ہو جائے گا، میں اپنی نیکی بھی تمہیں دے دیتا ہوں تو تیرا کام بن جائے گا، تم میری نیکی لے جائے۔ وہ نیکی لے کر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والی ذات ہے، جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ اے بندے یہ بتا تمہیں ایک نیکی کس نے دے دی ہے؟ میرا تو آج یہ فیصلہ تھا کہ نیکی تیرے پاس اگر نہ ہوئی تو تمہیں دوزخ کی آگ میں ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ کو کہے گا اللہ تعالیٰ ایک آپ کا بندہ ہے، اس نے مجھے ایک نیکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہ بلا کے لاؤ اس کو۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے اس کو نیکی کیوں دے دی ہے، کیسے دے دی ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا تو دوزخ میں جانا پکا تھا، میرے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی، باقی سارے گناہوں کی انبار تھے، تو میں نے کہا چلو میرا کام تو نہیں بنتا، اس میرے بھائی کا ہی کام بن جائے، میں اپنی نیکی میں نے اس کو دے دی۔
اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے تو مجھ سے بھی بڑا مہربان ہے، مجھ سے بھی بڑا سخی ہے، ٹھیک ہے جی، مجھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ تو میرے بندوں کا خیال کرنے والے، جا میں نے تیری بھی بخشش کر دی، اس کی بھی بخشش کر دی، تم دونوں جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، مالک الملک ہیں، خالق کے دو جہاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی بخشش فرمائے۔